بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشا جی کے لکھے ہوئے غالب بقلم خود کے عنوان سے خطوط میں سے ایک خط۔ سعادت و اقبال نشان مرزا علاء الدین خان بہادر کو فقیر اسد اللہ کی دعا پہنچے۔ لو صاحب، یہ تمہارا پوتا فروخ مرزا کا بیٹا مرزا جمیل الدین علی انعام اور جاگیریں بانٹنے لگا۔ یہ حال اکمل الاخبار سے کھلا، تم نے تو نہ بتایا۔ لوہاروں سے میر اشرف علی آئے تو یہ پتہ چلا کہ یہ عزیز لوہاروں چھوڑ کر کہیں سندھ میں جا ملازم ہوئے۔ پہلے سرکار عالی کی پیشی میں تھا، اب کسی ساہوکار کے کارخانے میں منصرم ہے۔ اتنی دور کیوں جانے دیا؟ نوابوں اور رئیسوں کے لڑکے سیٹھوں ساہوکاروں کے متعدی ہوئے۔ ہاں صاحب، شاہی لگ گئی تو کچھ بھی نہ رہا۔ عالی شاید تخلص ہے، شعر کہتا ہوگا، اللہ ترقی دے، کس سے اصلاح لیتا ہے۔ ہاں تو وہ انعام جاگیر والی بات اکمل الاخبار والے مضمون میں تھا کہ سال بھر میں جو دیوان یا قصے کہانیاں وغیرہ از قسم داستان امیر حمزہ چھپتے ہیں، اسی عزیز کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ یہ ان کو جانچتا ہے، جو کلام یا تصنیف پسندیدہ ٹھہرے اس پر انعام دیتا ہے۔ کسی کو 5000، کسی کو 10,000، کسی کو کم بھی، 1000 2000 بھی۔ یہ میرا جو اردو کا کلام کانپور میں چھاپا ہوا ہے، مطبع والوں نے بامید انعام بھجوایا۔ وہ تو مصر تھا کہ اس کے ساتھ ایک قصیدہ بھی خوشخط لکھوا کر طلائی جدول کے ساتھ بھیجا جائے، لیکن میں نے اسے ضروری نہ جانا۔ تعلقات میرے تم لوگوں سے عزیزداری کے کسی سے مخفی نہیں۔ میں تو اس کے بعد ہنوی کے انتظار میں بیٹھا تھا، الٹا مطبع والوں کے نام لفافہ آیا کہ یہ فارم بھر کر بھیجو، 6 جلدیں داخل کرو اور پھر مصنفوں کی کمیٹی کے فیصلے کا انتظار کرو۔ یہ بھی لکھا تھا کہ مرزا جمیل الدین علی فقط انعام کی رقوم کا امانت دار ہے، فیصلے کے کچھ اور صاحبان کی رائے پر انحصار ہے۔ مطبع والوں نے ان لوگوں کے نام دریافت کیے، اس کا بھی جواب نہ آیا۔ اب اکمل الاخبار کہتا ہے کہ ایک انعام سراج الدین ظفر کو ملا ہے۔ میں سمجھا شاید شاہ نے رنگون میں کرام چھپوا کر بھیجا ہوگا، لیکن بات جی کو نہیں لگتی۔ وہ تو سرکار انعام دینے والی تھی۔ اب وضاحت ہوئی کہ یہ تو کوئی اور صاحب ہیں، ان کے ہم نام، لیکن شاعر اچھے ہیں۔ ان کے ساتھ یہ بھی تو تھا کہ ایک اور صاحب نے انعام پایا لیکن ناخوش ہو کر لوٹا دیا کہ مجھے ضرورت نہیں۔ اللہ اللہ، کیسے کیسے مستغنی لوگ ہیں۔ نام تو کچھ ان کا بھلا سا ہے، میں بھول رہا ہوں، لیکن رمز یہ معلوم ہوئی کہ رقم تھوڑی ہے۔ 1000 کو انہوں نے اپنے کمال شاعری کے شاہ نشان نہ جانا۔ صاحب میں دوبارہ لکھتا ہوں، اب وہ زمانہ نہیں کہ متھرا داس نے سے قرض لیا، ادھر درباری مل کو مارا، ادھر خوب چند چین سکھ کی کوٹھی جا لوٹی، ادھر ہر ایک کے پاس تمس کے مہری موجود، شہد لگاؤ اور چاٹو۔ پھر کبھی خان نے کچھ دے دیا، کبھی الور سے کچھ دلا دیا۔ میرا مختار کار بنیا، ماں با ماں سود چاہے، ادھر سود جدا، مول جدا، چوکیدار جدا، بی بی جدا، بچے جدا، شاگرد پیشہ جدا۔ آمد وہی ہے کہ اب کہ جو یہ بنیا پینشن کے مجتمع 2000 لایا، اس نے اپنے پاس رکھ لیے کہ پہلے میرا حساب کیجیے۔ 7 کم 1500 روپے اس کے ہوئے، قرض متفرق 1100 روپے، 15 اور 11 2600 روپے، یعنی 2000 ملا کر 600 کا گھاٹا۔ یہ جو 1000 ان شاعر مستغنی الاحوال نے اپنے مقام سے فروتر پا کر لٹا دیے، غالب غریب کو مل جاتے تو کم از کم اب تک کا قرضہ صاف ہو جاتا۔ شاعری سے بس یہی تو یافت ہے کہ قصیدہ لکھا انعام پایا۔ اب تو وہ سرکاریں ہی نہ رہی۔ کتاب چھپواؤ تو مطبع والا مشکل سے راضی ہوتا ہے، کہتا ہے کہ اتنی جلدیں خریدو، اپنے دوستوں کے پاس بکواؤ، تب ہاتھ لگاتا ہوں۔ یہ تصانیف پر انعام و اکرام والا قصہ نیا ہے۔ اگر تم اس عزیز کو 2 حرف لکھ دو تو بڑی بات ہے۔ اس بات کا میں برا نہیں مانتا کہ کلام ان کو یا ان کی کمیٹی کو پسند نہ آیا۔ مروت بھی کوئی چیز ہوتی ہے،
کسی اور سے نہ کہنا، تم سے واجب جان کر کہہ دیا، اتنا خیال کرتے ہو، محبت کا دم بھرتے ہو۔ راقم غالب۔ شکریہ۔